اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایثار کے بارے میں کہ ایثار کیا چیز ہے۔ ایثار آلسو کالڈ ایریتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ، ایثار کو آپ ایریتھروسیڈیمنٹیشن ریٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک بلڈ کا ٹیسٹ ہے جس میں ہم ریڈ سیل کاؤنٹ کرتے ہیں کہ 1 آور میں ہمارے پاس ریڈ سیل کتنے جلد سیٹل ڈاؤن نیچے چلے جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک ٹیوب ہے، اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس ایک ٹیوب ہے۔ ہم اس میں بلڈ انٹر کرتے ہیں اور پھر 1 گھنٹہ بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ریڈ سیل ودن 1 آور 1 گھنٹے میں کتنے سیٹل ڈاؤن ہو گئے، نیچے چلے گئے۔ یہ ہمارے پاس ریڈ سیل ہے، اگر آپ یہاں پہ ڈائیگرام میں دیکھ لیں، 1 سے لے کر یہاں پہ یہ 9 تک اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس یہ سارا ہمارے پاس ریڈ سیل ہے۔ اور اگر آپ یہاں پہ آ جائے، یہ 0 سے لے کر 1 تک یہ جو یلو پورشن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے پاس ہے سیرم ہے۔ ہو گیا ریڈ سیل نیچے چلے گئے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ اوپر یلو پورشن جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سیرم، یہ اوپر چلا گیا۔ تو اس ٹیسٹ کو پرفارم کرنے کے لیے ہم اس ٹیوب کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا اپنا ٹیوب ہوتا ہے اور ایک اسپیشل ریک موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں، ہمارے پاس یہ اس کا ریک ہے۔ ہم اس ٹیوب کو ہم پراپر طریقے سے فل کرتے ہیں بلڈ سے، اور پھر اس ریک میں ہم اس کو پٹ کرتے ہیں، اس ٹیوب کو پٹ کرتے ہیں، اور پھر 1 گھنٹہ بعد ہم پھر اس ویلیو کو چیک کرتے ہیں کہ اس کا ویلیو کتنا ہے، زیادہ ہے، کم ہے۔ پھر 1 گھنٹے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں۔ پھر ہے ہمارے پاس امپورٹنس آف ایثار۔ ایثار کا امپورٹنس کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں یاد رکھ لیں کہ اٹ از نان اسپیسیفک ٹیسٹ، کہ یہ ٹیسٹ ہمارے پاس نان اسپیسیفک ہے، ایک خاص ڈیزیز کے لیے یہ ٹیسٹ نہیں ہے۔ only used for the identification of type of inflammation in the body، یہ صرف ہمارے پاس باڈی میں جو قسم کی بھی انفلیمیشن ہو، جو ٹائپ بھی انفلیمیشن کا ہو، صرف اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے یہ چیز یوز ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس ہے it is also used for monitoring of inflammatory disease، ایک انفلیمیٹری ڈیزیز کو معلوم کرنے کے لیے، مانیٹرنگ کے لیے ڈاکٹر یہ پرسکرائب کرتا ہے، ایڈوائز کرتا ہے اس ٹیسٹ کو کہ آپ کے باڈی میں تو کوئی انفلیمیٹری ڈیزیز نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر ایثار آپ کے ساتھ، اس کا ویلیو آپ کے ساتھ زیادہ آ گیا تو پھر ڈاکٹر آپ کو اور بھی ٹیسٹ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں اور اس میں معلوم کرتے ہیں کہ کہاں پہ انفلیمیشن ہے۔ نارمل رینجز آف ایثار، ابھی ایثار کے نارمل رینجز کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مین آدمی میں ایثار کا نارمل رینج کتنا ہے، تو ہمارے پاس ہے 0 سے لے کر 15 ملی میٹر پر آور، یہ ہمارے پاس مین میں ہے ایثار کا نارمل رینج، اور وومن میں ہمارے پاس ہے 0 سے لے کر 20 ملی میٹر پر آور تک۔ اور 3rd نمبر ہمارے پاس جو ہے وہ ہے چلڈرن میں ایثار کا جو نارمل ویلیو ہے وہ ہے 0 سے لے کر 10 ملی میٹر پر آور تک۔ اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو نیو بورن ہے، جو نیو بورن بیبی ہے، اس کا ہے 0 سے لے کر 2 ملی میٹر پر آور تک۔ یہ ہمارے پاس ہے نارمل رینجز آف ایثار۔ ہمارے پاس ہے وچ ٹیوب یوزڈ فار ایثار سیمپل، جب آپ ایثار کا ٹیسٹ پرفارم کرتے ہیں تو کون سے ٹیوب آپ یوز کریں گے؟ سب سے پہلے آپ 3 سے لے کر 5 ml بلڈ لیں گے، 3 سے لے کر 5 ml تک بلڈ لیں گے، اور پھر اس کے بعد یا تو آپ EDTA ٹیوب میں لیں گے۔ اگر آپ یہاں پہ پکچر پہ دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس EDTA ٹیوب ہے، ایتھائلین ڈائی امائن ٹیٹرا ایسیٹک ایسڈ، ہمارے پاس ہے 3.8% سوڈیم سائٹریٹ، یہ بھی ہمارے پاس بلیک ٹاپ ٹیوب موجود ہوتا ہے، اس میں بھی ہم یہ ایثار کا جو سیمپل ہے اس میں بھی کلیکٹ کر سکتا ہے۔ دین مکس بلڈ وتھ ٹیوب مکسر اور وتھ بوتھ ہینڈ، پھر آپ اس ٹیوب کو، جب آپ اس ٹیوب میں بلڈ کا جو سیمپل ہے اس میں ڈالیں گے ٹیوب میں، تو پھر اگر آپ یہاں پہ ڈائیگرام پہ دیکھ لیں، ہمارے پاس ایک مکسر ہے، ایک رولر ہے، جو یہاں پہ ٹیوب ہے، اس کے اوپر ٹیوب بھی پڑے ہوئے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے۔
یہ ٹیوب اس رولر میں رکھیں گے تاکہ پراپر طریقے سے وہ بلڈ اینٹیکوگولنٹ کے ساتھ مکس ہو جائے اور کلوٹ سے بچ سکے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر دونوں ہاتھوں کے ساتھ بھی آپ پراپر طریقے سے آہستہ آہستہ اس کو مکس کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد nowadays automated tube is also available for ESR. آج کل ہمارے پاس آٹومیٹڈ جو ٹیوب وہ بھی موجود ہوتا ہے. اگر آپ یہاں پہ اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں، یہ ہمارے پاس آٹومیٹڈ ٹیوب ہے. جب آپ اس میں بلڈ لیں گے تو پھر اس کے ریک میں رکھیں گے، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس اس کے ویلیو میجرمنٹ لکھی ہوئی ہے. تو پھر اس کے ساتھ اس کے حساب سے آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے، میجر کریں گے اور پھر اس کو اپنا ویلیو دیں گے. ایسار از ہائی کون سے ایسے حالات ہیں جس میں ہمارے پاس ایسار کا ویلیو زیادہ آ جاتا ہے؟ سب سے پہلے گاؤٹ میں بھی ہمارے پاس ایسار کا ویلیو جو ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے. برنز میں بھی زیادہ آ جاتا ہے. اور اگر آپ تیسرے نمبر پر آ جائیں، بخار میں، فیور میں بھی زیادہ آ جاتا ہے. اینیمیا میں بھی ہمارے پاس ایسار کا ویلیو زیادہ آ جاتا ہے. سیفلس میں بھی ہمارے پاس ایک کنڈیشن ہے، ڈیزیز کنڈیشن ہے، اس میں بھی ہمارے پاس ایسار کا ویلیو زیادہ آ جاتا ہے. اور پریگنینسی کے دوران میں بھی ہمارے پاس ایسار زیادہ آ جاتا ہے. ٹیوبرکلوسس کے دوران بھی ہمارے پاس ایسار کا ویلیو زیادہ آ جاتا ہے. اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے نمونیا. یہ سارے کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس ایسار کے ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی آ جاتا ہے. پھر ہمارے پاس ہے in which condition ایسار is low. پیپٹک السر، جو ہمارے پاس سٹمک کا السر ہو، سٹمک کا زخم ہو، تو اس میں بھی ہمارے پاس لو آ جاتا ہے ایسار کا ویلیو. فیکٹر 5 جب ڈیفیشنسی اس کی فیکٹر 5 کی ڈیفیشنسی آ جائے تو اسی حالات میں بھی ہمارے پاس لو آ جاتا ہے ایسار کا ویلیو. سیکل سیل انیمیا کا ایک ٹائپس ہے سیکل سیل. جب اس میں سیل سیکل کی طرح بن جاتے ہیں تو اسی حالات میں بھی ہمارے پاس ایسار کا ویلیو جو ہے وہ لو آ جاتا ہے. اور پھر سیکنڈ لاسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہیریڈیٹری اسپیروسائٹوسس. جب ہمارے پاس یہ بھی ہو جائے، اسپیئر فارم میں RBC بن جائے، تو اسی حالات میں بھی ہمارے پاس ایسار کا ویلیو بالکل لو آ جاتا ہے. اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ہائپو البیومینیمیا. ہمارے پاس یہ بھی ایک کنڈیشن ہے جس میں ہمارے پاس ایسار کا ویلیو کم آ جاتا ہے. تھینک یو فار یور اٹینشن.